شکریہ. میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جو پیغام سننے والے ہیں وہ آپ کو اپنی آواز کا استعمال کرنے، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے اور آپ کی روح کو تازہ کرنے میں مدد دیں. اگر آپ پادری کے مواد کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں walkingbyfaith.tv کے پیج پر یا ہماری ایپ پر تلاش کر سکتے ہیں. ہم ایک نئی قسط شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے کمک. اب میں جانتی ہوں کہ لوگ شیطان کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، لیکن وہ بلکہ یہی چاہتا ہے کہ آپ ایسا ہی سوچیں. بائبل مقدس اس کے بارے میں بتاتی ہے، اس لیے اسے حقیقی ہونا چاہیے. یسوع اسے اس دنیا کا شہزادہ کہتا ہے. آج ہم یہ سیکھنے چاہ رہے ہیں دوزخ میں سرخیاں کیسے بنائیں. یسوع کے نام کی قدرت اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی وراثت کی طاقت کو استعمال کریں. آئے شروع کریں. متی 12واں باب اس کی 22ویں آیت سے شروع کریں گے. لوگ اس کے پاس ایک اندھے اور گونگے کو لے کر آئے جس میں بدرو تھی. اب بائبل مقدس 2000 سال پہلے لوگوں کی جہالت یا توہم پرستی کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی. اب شیطان اور شیطانی قوتیں حقیقی ہیں. اور بائبل مقدس افسیوں 4 باب کی 27ویں آیت میں یہ فرماتی ہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو، اور ابلیس کو موقع نہ دو. تاہم میں چاہتا ہوں آپ سنیں، ایک جگہ ہے جو ہمیں شیطان کو دینی چاہیے، اور وہ ہے ہماری دینیات میں. کیونکہ اگر آپ شیطان کو اپنی دینیات میں جگہ نہیں دیتے ہیں اور آپ ایسے رہتے ہیں جیسے شیطان کا وجود ہی نہیں تھا. زیادہ تر مسیحی، اب بائبل مقدس فرماتی ہے، شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. بہت سے مسیحی آپ کو 10 سالوں میں ایک بار بھی نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے شیطان کا مقابلہ کیا. بائبل کہتی ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. پہلا پطرس 5ویں باب کی 8ویں آیت بھی کہتا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کسی کو پھاڑ کھائے. 9ویں آیت، اس کا مقابلہ کرو، اس کا مقابلہ کرو، تم ایمان میں مضبوط ہو. لہٰذا ہمیں اپنے دینیات میں ایک جگہ کی ضرورت ہے جہاں ہم پہچانتے ہوں کہ ابلیس ہوتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ آپ کو پھاڑ کھائے گا. آپ ایک جنگ میں ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم آپ جنگ میں ہیں اور آپ اسے نہیں جانتے. واعظ 8ویں باب میں بائبل مقدس یہاں فرماتی ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی. ایک روحانی لڑائی ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں. دوسرے لفظوں میں آپ نہیں کہہ سکتے اے ابلیس اگر تم مجھے اکیلا چھوڑو گے تو میں بھی تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا، میرے ساتھ اچھا رہو گے تو میں بھی اچھا رہوں گا. ابلیس ان کے ساتھ اچھا نہیں رہتا جو ان کی بہترین خدمت کرتے ہیں. پس وہ اس کے پاس ایک آدمی کو لائے جو بدرو گرفتہ تھا. پھر بائبل کہتی ہے شیطان کا مقابلہ کرو. کب؟ ہر وقت. کب؟ ہر وقت. اب یسوع نے متی 22ویں باب میں فرمایا، اس نے ان سے پوچھا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اب مجھے یقین ہے شیطان کی مزاحمت کا یہ واقعی ایک حصہ ہے. وہ کہتا ہے اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھ. میں مانتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے نمبر 1 اپنے ذہن کو نیا بنانا، اپنے ان خیالات کو لینا جو ہمارے پاس ثقافت سے آئے ہیں اور ان کی جگہ خدا کے کلام، خدا کے خیالات رکھنا. وہ کہتا ہے اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھ. میں مانتا ہوں کہ اس کا مطلب ترقی کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ہائی اسکول سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی دوسری کتاب نہیں کھولتے. در حقیقت میں نے پیٹر ڈینیلز کو برسوں پہلے بات کرتے ہوئے سنا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اوسطاً امریکی گریجویٹ ہونے کے بعد چاہے وہ کالج ہو یا ہائی اسکول، دماغ کو بہتر بنانے کے لیے ہر سال $10 بھی نہیں خرچ کرتا. یہ شرم کی بات ہے. اگر آج آپ فارغ ہیں، کل کو سیکھنا نہیں چاہتے تو آپ پہلے سے ہی پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ لہٰذا کلام کے ساتھ اپنے ذہنوں کو نیا بنائیں. ہمیں اپنے ذہنوں یا اپنی صلاحیتوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اور ذہنوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. بائبل فرماتی ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. بائبل کہتی ہے کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے. نمبر 1 جگہ جہاں شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے وہ ہے آپ کا ذہن. وہی نمبر 1 ہوگا. وہ واقعی میدان جنگ ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہے. آپ کہتے ہوں کہ خیر یہ صرف ایک سوچ ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے خیالات اعمال بن جاتے ہیں، اعمال عادات بن جاتے ہیں، اور عادتیں منزل کا تعین کرتی ہیں. در حقیقت اگر میں 24 گھنٹے آپ کی پیروی کروں اور صرف آپ کو دیکھوں
تو اسے 48 بنا دیں تاکہ زیادہ درست ہو۔ آپ کو 48 گھنٹے دیکھوں اور میں آپ کے مستقبل کی پیشن گوئی کر سکوں گا۔ اس لیے نہیں کہ میں نبی ہوں، اگر میں آپ کی عادتوں کو دیکھ سکوں گا تو آپ کا مستقبل بتا سکوں گا۔ چنانچہ بائبل مقدس عیسائیہ 26 باب میں یہ فرماتی ہے، یہ کہتی ہے جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا۔ فلپیوں 4 باب کی 8ویں آیت کہتی ہے، غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ سو ابلیس ہمارے ذہنوں پر حملہ کرتا ہے، اور کسی نے کہا ٹھیک ہے، یہ اصل میں مارٹن لوتھر تھا، مجھے یقین ہے۔ اس نے کہا آپ پرندے کو اپنے سر پر اڑنے سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ اسے اپنے بالوں میں گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کسی سوچ کو آنے سے نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سوچ کو موصول ہونے اور سوچے جانے سے روک سکتے ہیں۔ متی 11 باب 12ویں آیت، آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو، ہم جنگ میں ہیں، ہمارا ایک دشمن ہے، وہ دشمن ابلیس ہے۔ ابلیس ایک حقیقی بد کردار، شریر، چالاک، روحانی وجود ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس اس کے ساتھ بدروحوں کا ہجوم ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے اور گونگے کو جس میں بدروح تھی لائے، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروحوں کو سردار بیلزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا، اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اب دیکھیں کہ شیطان کی بادشاہی ہوتی ہے۔ یسوع خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتے ہوئے آیا، لیکن اس نے کہا کہ شیطان کی بادشاہی ہوتی ہے۔ یہ حکم ہے، اس کا درجہ ہے، اس کا حساب ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، بدروح کی روح سے بدروحوں کے ذریعے، تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ پس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے 29ویں آیت، اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو یقیناً خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یا کیسے کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ غور کریں کہ یسوع نے بدروحوں کو نکالنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا یہ یقیناً خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ ایک بار پھر ہمیں اپنے دینیات میں ایک جگہ کی ضرورت ہے جہاں ہم پہچانے کہ ابلیس حقیقی ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ مارنے، چوری کرنے اور تباہ کرنے آتا ہے۔ اور جب بائبل بدروحوں کے بارے میں بات کرتی ہے، شیطان کے بارے میں بات کرتی ہے، تو پھر وہ قدیم لوگوں کی جاہلانہ توہم پرستی کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی ہے۔ اعمال 16 باب کی 16ویں آیت کہتی ہے جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان کی روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ اب یہاں بائبل میں، میری کنگز جیمز بائبل میں مرقوم ہے کہ اس کے پاس جہالت کی روح تھی۔ آپ اسے یونانی بائبل میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے پاس ایک اژدہا کی بدروح تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم سب نے جنگلی حیات کی ایک دستاویزی فلم دیکھی ہے اور دیکھا ہے کہ ایک اژدہا کیا کرتا ہے۔ یہ اپنے شکار کو لپیٹ لیتا ہے اور اپنے شکار کو کچل دیتا ہے۔ یہ اس بات کی بہت اچھی وضاحت ہے کہ شیطان ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ شیطان کو جگہ دیتے ہیں، جب آپ اسے اپنی زندگی میں داخل ہونے دیتے ہیں، تو یاد رکھیں، پطرس نے کہا تھا ابلیس شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے، وہ کسی کو بھی کھا نہیں سکتا۔ لیکن جب ہم اسے داخلے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مقصد اپنے آپ کو ہمارے گرد لپیٹنا اور یقینی طور پر ہم سے زندگی کو نچوڑنا ہوتا ہے۔ اب اس لڑکی میں بھی بدروح تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کاؤنٹی میلے میں جائیں گے اور وہاں کوئی شہنشاہ بھی ہو سکتا ہے،
لیکن وہاں واقعی ایک ایسی چیز ہے جیسے جہالت کی روح ہو، اور یہ ایک بری روح ہوتی ہے۔ وہ پولس اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا کرتی رہی۔ آخر پولس رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس نے روح سے کہا، وہ لڑکی سے مخاطب نہ ہوا، وہ بدرو سے مخاطب ہوا جو اس کے اندر تھی، اور اس سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ چنانچہ ایک ایماندار ہونے کے ناطے اس نے یسوع کا نام استعمال کیا جس کے پاس اختیار ہے۔ بائبل کہتی ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ در حقیقت یسوع نے کہا مرکز 16 باب کی 16ویں آیت میں، اس نے کہا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ 17ویں آیت، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ اب دیکھیں کہ یسوع نے فرمایا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ میری بائبل یہاں سیمی کولن نشان ہے۔ میرے خیال میں ہم سب جانتے ہیں کہ اصل یونانی بائبل میں اوقاف نہیں تھے۔ میں در حقیقت اس سیمی کولن نشان کو آیت کے نام سے آخر میں ڈالتا ہوں کیونکہ وہ 4 کاموں کی فہرست دیتا ہے جو ایماندار کرتے ہیں، اور یہ سب اس کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ در حقیقت میری بائبل کہتی ہے ایمان لانے والوں، یونانی بائبل کہتی ہے ایمانداروں۔ آپ میں سے کتنے ایماندار ہیں؟ آپ ایماندار ہیں، ٹھیک ہے۔ یسوع پہلی بات جو فرماتا ہے جو آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ میرے نام سے بدروہیں نکالیں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ پہلا یوحنا 3 باب ہمیں وہ حکم دیتا ہے جو یسوع نے ہمیں دیا تھا، اور وہ کہتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے، یوحنا لکھتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں۔ اکثر ہم مسیحیوں سے پوچھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرو، اور ہم اس امتحان میں 50% لیتے ہیں کیونکہ یہ حکم 2 حصوں پر مبنی ہے۔ پہلے حصے میں نام پر ایمان لائیں۔ یسوع نام کو اختیار حاصل ہے اور آپ کو اس نام کو استعمال کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی نام پر ایمان لانا ہوتا ہے کہ نام میں اختیار ہے، نجات ہے، چھٹکارا ہے، شفا ہے، رزق ہے، اطمینان ہے۔ آپ کی جو ضرورت ہے وہ نام میں موجود ہے، اور آپ کو اور مجھے اس نام کو استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ میں آج صبح اپنی گاڑی یہاں گرجا گھر چلا کر لایا، اور اگر میں آپ کو چابی دے دوں تو آپ باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں اور گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اب میں اس کی صلاح نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں اسے اپنے 10 سالہ پوتے بنایا کو دے سکتا ہوں، جو وہ گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے، گاڑی سٹارٹ کر سکتا ہے اور اتر سکتا ہے، چاہے آپ کی عمر 10 سال ہو یا 110۔ اگر آپ کے پاس چابی ہے تو آپ اندر جا سکتے ہیں، آپ اتر سکتے ہیں۔ خیر، یسوع کا نام چابی کی مانند ہے۔ اب بنایا کہہ سکتا ہے خیر میں اس قابل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، کار کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو چابی مل گئی تو گاڑی کھلتی ہے، یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن نام چابی کی مانند ہے، یہ نہیں کہ آپ کتنے قابل ہیں۔ اگر آپ نام پر ایمان رکھنے والے ہیں تو یہ آپ کی ہے اور آپ کو نام استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سے مسیحی لوگوں کو نہیں ملتی ہیں کیونکہ ہم نام کا استعمال نہیں کر رہے۔ اب پہلا یوحنا 4 باب کی پہلی 3 آیات یہ کہتی ہیں، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے کہ وہ مجسم ہو کر آیا وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اب ایک فرد ہوگا جو کہ مخالف مسیح ہوگا، لیکن غور کریں کہ
یہ فرماتی ہے مخالف مسیح پہلے ہی دنیا میں موجود ہے، لیکن مخالف مسیح کی روح پہلے سے ہی دنیا میں موجود ہے۔ اب وہ فرماتی ہے کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ایک بری روح یسوع کے جسم میں آنے کا اقرار نہیں کرے گی، کیونکہ یہ ان کی شکست کا اعتراف کرنا ہوتا ہے۔ میں میکسیکو کے پہاڑوں میں ایک گاؤں میں گیا اور پھر یہ 12 گھنٹے کی خچر کی سواری تھی۔ میں وہاں پہنچا اور میں نے چرچ میں کام شروع کر دیا۔ میں لائٹس جلا رہا تھا، جنریٹر لگا رہا تھا اور میں ایک ساؤنڈ سسٹم ترتیب دے رہا تھا جو میرے ساتھ ٹرمپٹ سپیکر کے ساتھ تھا۔ اور جب میں پیچھے کام کر رہا ہوں وہاں ایک لڑکا سٹیج پر اٹھتا ہے۔ اب تقریباً 10-15 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن ایک لڑکا سٹیج پر اٹھتا ہے اور وہ اس طرح گھومنے لگتا ہے جیسے وہ تبلیغ کر رہا ہو۔ میں نے ابھی 12 گھنٹے خچر پر سواری کی تھی، میں تھک گیا تھا، اس لیے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں 1 منٹ یہ آواز سننے لگا اور جب وہ منادی کر رہا تھا یسوع ایک دن نمودار ہوگا، پف، دھوئیں کے جھونکے میں۔ واہ، میں نے پہلے ایسا آواز نہیں سنا۔ اور میں وہاں 1 منٹ بیٹھا رہا اور پھر وہ دوبارہ کرنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ ایک دن دنیا اندھیرے میں تھی اور یسوع آیا اور زمین پر پف، دھوئیں کے جھونکے میں نمودار ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو میں وہاں گیا اور میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یسوع کیسے آیا؟ اس نے کہا وہ صرف ایک دن آیا، پف، دھوئیں کے جھونکے میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا آپ میرے ساتھ یہ دعا دہرا سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میں دعا کرنا پسند کروں گا۔ میں نے کہا خدا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا خدا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا ہم یسوع کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس نے کہا خدا ہم یسوع کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خدا ہمیں آپ کے کلام سے پیار ہے، خدا ہمیں آپ کے کلام سے پیار ہے۔ اور میں نے کہا اور یسوع آیا، اور اس نے کہا اور یسوع آیا۔ میں نے کہا جسم میں، اور اس نے کہا جس میں۔ میرے خیال میں 3 منٹ تک اس نے یہ کہنے کی کوشش کی، وہ کہہ نہ سکا۔ جب ایک شیطانی روح ظہور میں ہے تو یہ اقرار نہیں کر سکتی کہ یسوع جسم میں آیا تھا۔ تو میں اس آدمی کے لیے دعا کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ دلچسپ تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس کے پاس ہر قسم کے مکاشفات تھے، لیکن وہ خدا کی طرف سے نہیں تھے، اور میں نے شاید اس پر 2 گھنٹے تک محنت کی۔ آخر کار وہ آزاد ہو گیا۔ اب افسیوں 3 باب کی 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تاکہ اب جب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو آسمانی مقاموں میں ہے معلوم ہو جائے، تو خدا کی حکمت اور یقینی طور پر یہ نجات کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ یسوع نے شیطان کو شکست دی، اور یہ کہ یسوع نے ہمیں وہ فتح دی۔ ٹھیک ہے، یہ خدا کی حکمت ہے۔ اسے کلیسیا کے ذریعے بادشاہتوں اور قوتوں، ابلیس اور شیطانی قوتوں پر ظاہر کرنا پڑے گا۔ لہذا خدا کلیسیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ کو، تاکہ شیطان اور ابلیسی قوتوں پر اپنی حکمت ظاہر کرے کہ مسیح کے ذریعے نہ صرف انہوں نے شکست کھائی ہے، بلکہ یسوع نے وہ فتح اور وہ اختیار آپ کو اور مجھے مسیح میں ایماندار ہونے کے ناطے دیا ہے۔ اصل میں دروازہ کھولنے والی چابی کا نام یسوع ہے۔ یہ اس نام پر ایمان لانا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ہے، اور اس نام کا اختیار ہے کہ یسوع مسیح فاتح ہے، اور اس کا اختیار اس کے نام میں موجود ہے۔ مرکز 9 باب کی 38ویں آیت سے یہاں لکھا ہے، یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا، اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے کہا اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے۔ ہر مافوق الفطرت کام جو ہوتا ہے اسی کے نام پر ہوتا ہے۔ مسیح ایمان رکھتے ہیں کہ جب خدا مجھے برکت دینا چاہتا ہے تو وہ کرے گا، نہیں وہ آپ کو برکت تب دے گا جب آپ برکت پر ایمان لائیں گے اور نام کا استعمال کریں گے، تبھی برکت آنے والی ہے۔ کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ اب اعمال کے 19ویں باب میں
اسکیوا کے 7 بیٹوں کی ایک کہانی ہے۔ اچھا، مجھے یہ کہانی پڑھنے دیجئے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے، یہ اختیار اپنا لیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکیں کہ جس یسوع کی پولس رسول منادی کرتا ہے۔ سو اس نے کہا کہ یسوع کے نام سے باہر نکل جا جس کی پولس منادی کرتا ہے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس کو بھی جانتی ہوں۔ وسیع تر ترجمہ اسے اس طرح کہتا ہے، بدرو نے جواب دیا کہ یسوع سے تو میں واقف ہوں اور پولس کو بھی جانتی ہوں، مگر تم کون ہو؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یسوع کو تو میں جانتا ہوں اور پولس کا بھی سن رکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جہنم میں کچھ سرخیاں بنائی؟ کیونکہ پولس نے جہنم میں کچھ سرخیاں بنائی۔ وہ کہنے لگی، اور پولس کے بارے میں جانتی ہوں۔ اسے کہا، لیکن تم کون ہو؟ آپ دیکھیں، آپ کو اس نام پر ایمان رکھنے والے ایماندار بننے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا ہے، کہ اسے دنیا میں ہر حال پر اختیار حاصل ہے۔ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ جب میں کالج میں تھا، ہمارے پاس دیوانے نوجوان طالب علموں کا ایک گروپ تھا جو برہنہ اور زخمی ہوتے وہ اسے اسٹریکنگ کہتے تھے۔ ایک دن کیمپس میں بھاگ رہے تھے۔ یہ یہاں پہلے اسٹریکرز ہوا کرتے تھے۔ یہ تب بھی شیطانی کام تھا اور اب بھی شیطانی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ خیر، انہیں پتہ چلا کہ یہ صرف یسوع کا نام نہیں بلکہ یسوع کے نام پر ایمان لانا ہوتا ہے، کہ آپ اس کے بیٹے کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ افسیوں 2 باب کی 6 آیت کہتی ہے، اور یسوع مسیح میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ اب ہم اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، خدا کے ذہن میں، خدا کی نظر میں یہ یسوع نہیں تھا جو جی اٹھا تھا، بلکہ آپ اس کے ساتھ جی اٹھے تھے۔ وہ اس وقت جی اٹھا جب آپ کو راست باز ٹھہرایا گیا تھا، اور جب یسوع باپ کے دہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے تو میں اور آپ، ہم اس کے ساتھ آسمانی جگہوں پر بیٹھے ہیں۔ لوکا 13واں باب، ہم نے ابھی چند ہفتے پہلے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت جس کو 18 برس سے بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر بلایا اور اسے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ اور پھر عبادت گاہ کا حاکم یسوع کے سامنے آیا، اور خداوند نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان میں کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ اس عورت کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ابراہیم کی بیٹی ہے، وہ عہد کا حصہ ہے۔ اور بائبل مقدس غلطیوں 3 باب کی 29ویں آیت میں فرماتی ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ اسے نجات ملنی چاہیے، آپ کو نجات ملنی چاہیے، اسے شفا ملنی چاہیے، آپ کو بھی شفا ملنی چاہیے۔ یہ آپ سے متعلق ہے، یہ عہد کا حصہ ہے جو خدا آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ رکھتا ہے۔ پھر بھی ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ ہیں، اور جب آپ بادشاہی کے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں، بادشاہی کے حقوق اور مراعات آپ کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو اور مجھے ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کہتی ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ویسے لفظ بھاگنے کا مطلب ہے سخت دہشت میں بھاگنا۔ کوئی کہتا ہے میں شیطان سے ڈرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ تم سے ڈرتا ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں، وہ اختیار جو آپ کو مسیح میں ہے اور جو مسیح میں آپ کا ہے، اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے کہ ایمان کی اچھی لڑائی لڑو۔ ہمیں اس نام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور دشمن جو کچھ لاتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ مارنے آتا ہے، چوری کرنے اور تباہ کرنے آتا ہے،
لیکن بادشاہی یسوع نے اسے اس طرح بیان کیا، وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا پہلے ہی یسوع کے ذریعے ہمیں بچانے کے لیے نیچے پہنچ چکا ہے، اور آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں، آپ خدا سے دور ہیں اور کہتے ہیں میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں خدا کا فرزند بننا چاہتا ہوں، میں ابھی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ سر جھکائیں اور میرے ساتھ دعا کریں، ان الفاظ کو اپنائیں، بس یہ کہیں اے خدا میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع صلیب پر موا اور اسے خون نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی، مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھا اور وہ دوبارہ آ رہا ہے، آج مجھے معافی مل چکی ہے کیونکہ یسوع نے مجھے خریدا ہے، اور آج میں اسے اپنا سارا دل اور اپنی زندگی دیتا ہوں، میں پیچھے نہیں دیکھوں گا۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے دعا سنی ہے، میں آج اور ہمیشہ کے لیے آپ کے خاندان کا حصہ ہوں، یسوع کے نام میں آمین۔ اگر آپ نے اپنے دل سے یہ سادہ سی دعا مانگی ہے تو آپ خدا کے ساتھ ٹھیک ہیں، آپ کو معافی مل گئی، آپ اسے خاندان کا حصہ ہیں، آپ فردوس کی راہ پر ہیں، لیکن آپ کو روحانی طور پر بڑھنے کی ضرورت ہے، اور میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کتاب کی ایک مفت کاپی ہو، اس کا نام ہے یور نیو لائف۔ یہ بلٹ پوائنٹ سے بھری ہوئی ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر بڑھنے میں مدد ملے، آپ کو بس اسے آن لائن ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کی مسیح میں ایمان کے ساتھ اور اس میں بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ نے ابھی وہ دعا پاسٹر ڈوین کے ساتھ کی ہے، تو آپ اپنی زندگی کے ایک بہترین فیصلے کو کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ جیسا کہ پاسٹر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو یور نیو لائف کی کتاب کی مفت کاپیاں بھیجنا پسند کریں گے۔ walkinbyfaith.tv پر لاگ ان کریں، یہ آپ کو میل کر دی جائے گی، اسے فری ڈاؤن لوڈ کریں، اسے ہماری ایپ پر تلاش کر سکتے ہیں، یہ بالکل مفت ہے اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ پارٹنر بننا آسان ہو، اور اب آپ ریسکیپ لکھ کر 94,000 پر پیغام بھیج سکتے ہیں، اور ڈراپ ڈاؤن مینیو میں واک ان بائی فیتھ سلیکٹ کریں۔ آپ ہماری ویب سائٹ یا ہمارے ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہر روز پوری دنیا میں زندگیاں بدلنے کے لیے خداوند کا کلام بھیجنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں روکو Amazon Fire TV پر، جو کہ آپ کی پسندیدہ سوشل سائٹ ہے، WBF-TV لکھ کر تلاش کریں۔ ہمارے ایپ کو اپنے پسندیدہ ایپ اسٹور پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پچھلے پیغامات ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے مواد کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی پر اعترافات کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہاں جا کر اس ہفتے میں دوزخ میں کچھ سرخیاں بنائیں۔